حضور دنیا میں تشریف لائے، کائنات کے ذرے ذرے خطے خطے گوشے گوشے کو نور ملا۔ اللہ کے نبی کا نور جس وقت حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، جلوہ گر ہوا۔ یہود کی بعض جماعت نے بعض نشانیوں سے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ یہود کی ایک جماعت نے عہد کیا، قسم اٹھائی، جب تک عبداللہ کو نہیں مٹھا دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک عبداللہ کو ختم نہیں کر دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عبداللہ کو ختم کر دیں گے نور مصطفیٰ مٹ جائے گا، عبداللہ کو ختم کر دیں گے نور مصطفیٰ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مٹ جائے گا۔ اللہ اللہ، یہود کی ایک جماعت نے عہد کیا، جنگل میں دھاک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی یہود کی اس جماعت نے دیکھا کہ عبداللہ آج تنہا ہے، عبداللہ آج اکیلے ہیں، عبداللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور بولے ہیں، اے عبداللہ آج تمہیں کون بچائے گا، آج تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ تمہیں ختم کر دیں گے نور مصطفیٰ ختم ہو جائے گا، تمہیں مٹا دیں گے نور مصطفیٰ مٹ جائے گا۔ ان کم نصیبوں کو کہاں پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا۔ فرشتوں کی اس جماعت نے یہودیوں کو قتل کر ڈالا، فنار کر ڈالا۔ فرشتوں کی جماعت آسمان میں پرواز کر جاتی ہے، حضرت عبداللہ اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ حضرت وہب بن عبد مناف یہ سارا واقعہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کے ملاحظہ کر رہے تھے۔ حضرت وہب بن عبد مناف حضرت عبداللہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑی الفت رکھتے ہیں، بڑا پیار، بڑی چاہت رکھتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کی یہ شان کو حضرت وہب بن عبد مناف نے دیکھا، دل میں اور زیادہ عزت پڑ گئی۔ گھر پہنچے، گھر والوں سے مشورہ کیا، اے میرے گھر والوں، میں اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے کہا، آپ وہب بن عبد مناف کس کے ساتھ میں رشتہ کرو گے؟ حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں، میں خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے جواب دیا، وہب بن عبد مناف تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، کہیں پگلا تو نہیں گئے ہو، ہوش میں ہو یا نہیں ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عبد المطلب کا اسٹیٹس اور تمہیں اپنا اسٹیٹس دیکھنا چاہیے۔ عبد المطلب سردار قریش ہے، سردار مکہ ہے، وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ تمہارے پاس میں چند بکریاں ہیں، وہ بکریوں کے ریبڑ کے مالک ہیں۔ عبد المطلب کہاں اور تم کہاں؟ کیسے ہو سکتا ہے ان کے بیٹے سے تمہاری بیٹی کا رشتہ؟ اللہ اللہ، حضرت وہب بن عبد مناف نے کہا، رشتہ تو ضرور لے کر کے جاؤں گا، اگر رشتہ منظور ہو گیا تو اچھی بات، ورنہ میدان حشر میں جب عبداللہ کا رشتہ لانے والوں کی لسٹ کو کھولا جائے گا تو اس میں وہب بن عبد مناف کا بھی نام آ جائے گا۔ حضرت وہب بن عبد مناف حضرت عبد المطلب کے دروازے پر پہنچے ہیں، کنڈی کو کھٹکھٹایا ہے، حضرت عبد المطلب باہر نکل کر کے آئے ہیں۔ حضرت وہب بن عبد مناف قدموں میں گر کر کے بولے ہیں، اے عبد المطلب، میں نے سنا ہے پورے مکہ میں سب سے زیادہ دانی ہو تم، سب سے زیادہ سخی ہو تم، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہو تم۔ اے عبد المطلب، آج میں تم سے کچھ لینے آیا ہوں، اے عبد المطلب، آج میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، اے عبد المطلب، آج میں تمہارے سامنے خالی جھولی لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، اے وہب بن عبد مناف، قدموں میں سے اٹھو، ہم جسے بھی بھیک دیا کرتے ہیں قدموں میں گرا کر کے نہیں بلکہ سینے سے لگا کر کے دیا کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، بتاؤ وہب بن عبد مناف، کیا ارادہ لے کر کے آئے ہو، کیا نیت لے کر کے آئے ہو، کیا منشا لے کر کے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ حضرت وہب بن عبد مناف عرض کرتے ہیں، اے عبد المطلب، میری ایک بیٹی ہے آمنہ، بڑی پارسا ہے، بڑی نیک ہے، بڑی متقیہ ہے، بڑی مجاہدہ ہے، اس بیٹی کا رشتہ تم اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے قبول کر لو۔ حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا، مسکرائے، ارشاد فرمایا، اے وہب بن عبد مناف، ہم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ ہمارے بیٹے عبداللہ کا نکاح تمہاری بیٹی آمنہ کے ساتھ ہو جائے، جاؤ ہم نے رشتہ قبول کر لیا، آج سے 3 دن کے بعد تمہارے یہاں برات آئے گی، عبداللہ کے ساتھ 11 لوگ آئیں گے، عبداللہ کا نکاح ہو جائے گا، عبداللہ کے ساتھ میں حضرت آمنہ آ جائیں گی۔ ویسا ہی ہوا، 3 دن کے بعد میں حضرت عبداللہ کے ساتھ میں 11 لوگ گئے، حضرت وہب کے گھر نکاح ہوا، حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت
हजरत आमिना आ जाती हैं। तारीख में आता है हजरत अब्दुल्ला के घर 3 दिन रुकी थी हजरत आमिना। 3 दिन के बाद में जब अपने घर पहुंची हैं, हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ के कांधे पर सर रख करके रोने लगी। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ ने देखा, आंखों से आंसू निकल करके आ गए, दिल पाश पाश हो गया, दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अल्लाह अल्लाह, बाप बाप होता है, बड़ी मोहब्बत करता है अपनी बेटी से। जो बेटियों वाले बैठे हैं वो यकीनन इस बात को समझेंगे, बड़ी बड़ी मोहब्बत बाप अपनी बेटी से करता है। जब हजरत आमना को रोते हुए देखा, हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ का दिल पाश पाश हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, आंसू साफ किए, इरशाद फरमाया, बेटी आमना क्यों रो रही हो? क्या अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें सताते हैं या अब्दुल्ला तुम्हें परेशान करते हैं? हजरत आमना अर्ज करती है, ए मेरे वालिद गिरामी, पूरे मक्का में ना अब्दुल्ला का कोई जवाब है, ना अब्दुल मुत्तलिब का कोई जवाब है। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं, बेटी तो फिर किस लिए रो रही हो? हजरत आमना अर्ज करती है, ए मेरे वालिद गिरामी, मैं कुएं से पहले भी पानी भर के लाया करती थी, लेकिन शादी के बाद में जो मैंने नोटिस किया है वो बड़ा ताज्जुब खेज है। जब मैं कुएं से पानी भरने के लिए जाती हूँ, कुएं से पानी बाद में भरती हूँ, आवाज पहले आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका उम्मे या रसूल अल्लाह। बिस्तर पर बाद में पहुंचती हूँ, दरो दीवार से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका उम्मे या रसूल अल्लाह। हजरत आमना अर्ज करती है, ए मेरे वालिद गिरामी, जब से अब्दुल्ला के घर से निकल करके आई हूँ, घर पहुंचने तक अगर रास्ते में दरख्त पड़ा था तो आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका उम्मे या रसूल अल्लाह। अगर पहाड़ी पड़ी थी तो आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका उम्मे या रसूल अल्लाह। हजरत वहाब कहते हैं, बेटी रोने का सबब नहीं, खुशी मनाने का सबब है, इसलिए कि जो नूरे मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी में था वो अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर के तुम्हारे शिकम में आ चुका है। कि तुम्हारी बरकतें नहीं, नूरे मोहम्मदी की बरकतें हैं। ईमान मिला है, मिस्र वाला है, नतूर वाला है, अपना आका तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद और जम्मिल की आमद, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। शिकमे मादर में नूरे मुस्तफ़ा जलवा कर हुआ, अजीम बरकतें हो रही हैं, अल्लाह की अजीम रहमतें हो रही हैं। हजरत आमना जिधर जिधर जाती हैं वो जो है खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमना अगर घर में रहती हैं तो जो घर खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता है, ये नूरे मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। आइए उस मंजर को भी अपने सामने रखिए। अभी मुस्तफ़ा